Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rabia Bisharat. Don't need to wait for opportunity. Create it. We thoroughly study a lot of entrepreneurs that did a lot of struggle, and after that they get a full fruit of their struggle. Today I will conduct the interview of such a successful entrepreneur who did a lot of struggle, and after that he get everything that he want. I am talking about the best entrepreneur that I think around my area, which is Mr. Waqas Ahmed. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ربیہ؟ جی سر بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں اللہ کا سر؟ شکر میں بھی ٹھیک ٹھاک. سر آج آپ کا انٹرویو کنڈکٹ جو کہ کرنا ہے میں نے, تو آئی وانٹیڈ ٹو آسک اے لاٹ آف کوسچن فرام یو. جی جی بالکل. فرسٹلی وانٹیڈ ٹو آسک یو, آپ مجھے ارلی لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے کتنے بہن بھائی تھے, جب پیدا ہوئے تو آپ کس انوائرمنٹ میں آپ نے آنکھ کھولی, تو سر اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. میں جی ڈسٹرکٹ ناروال میں جو ہے نا وہ پیدا ہوا تھا, تو وہاں پہ لوگوں کا پڑھنے کی طرف رجحان نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہوتی ہیں. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ مزدور آدمی تھے. وہ ایک فیکٹری میں کانٹریکٹر تھے, لیبر کانٹریکٹر. ادھر سے مزدور لا کے ان سے کام کرواتے تھے, اس طرح کا کام تھا ان کا. تو یہاں پہ کلاسکے میں میرے ابو جو ہیں, ہمیں جب میں بچپن میں 2 سال کا تھا وہاں پہ ہم یہاں کلاسکے میں شفٹ ہو گئے. تو یہ ان کی بڑی محبت ہے کہ وہ ہمیں کلاسکے میں یہاں لے آئے, کیونکہ وہاں پہ اگر میں رہتا تو وہاں پہ تو انوائرمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو جو چاچو یا برادری کے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابو کو یہ خیال آیا کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے, اور وہ یہاں پہ کلاسکے میں لے آئے. تو کرائے کے مکان میں ہم رہتے تھے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی تھا سارا نظام یہاں پہ. تو بڑی مشکل سے, ظاہر ہے کہ مزدور آدمی بڑی مشکل سے ہی اپنی روزمرہ کے اخراجات چلاتا ہے. تو اپنا گھر بھی نہیں تھا, اور باقی جو بھی ارننگ تھی ان کی یا تو گھریلو اخراجات میں لگتی تھی یا ہم لوگوں کی پڑھائی میں لگتی تھی. تو میں اپنے خاندان میں پہلا شخص تھا جس نے میٹرک کیا, اس کے بعد ایف ایس سی کی, اس کے بعد بی ایس سی اور دین ایم ایس سی. تو شروع سے میرا یہی خیال تھا کہ میں کوئی اپنا کام ہی کروں گا, کیونکہ میری نیچر میں یہ شامل ہے کہ میں جو ہے وہ جاب نہیں کر سکتا ہوں, ماتحت نہیں رہ سکتا ہوں. سر آپ اپنی لائف میں بچپن میں ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں یا ہم نے اپنا آئیڈیا لکھ رکھا ہوتا ہے. تو آپ کے بچپن میں آپ, کیونکہ ہمارے ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتے رہتے ہیں ہم جو چیزوں کو آئیڈیا ہم نے رکھا ہوتا ہے, تو سر آپ بچپن میں کس کو آئیڈیل سمجھتے تھے؟ جو صوفیزم ہے نا, یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. صوفیزم کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. تو جب صوفیزم کی گہرائی میں نے جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں صوفیاء سے محبت کرتے ہیں. جو ہمارے صوفی حضرات ہیں ان سے بہت زیادہ لوگ محبت کرتے ہیں. تو میں نے جب گہرائی میں جا کے دیکھا تو ان لوگوں کی شخصیت میں نے 2 چیزوں کو پایا کامن. تمام صوفیاء کی 2 چیزیں ان کی شخصیت میں کامن تھیں. ایک یہ کہ وہ اللہ پہ توکل بہت زیادہ کرتے تھے, دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو فائدہ ہمیشہ پہنچانے والے ہوتے تھے. تو چونکہ میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا, تو میری بھی شخصیت میں یہ 2 میں سمجھتا ہوں خوبیاں بہت زیادہ ہیں. میں اللہ پہ توکل میں بھی بہت زیادہ کرتا ہوں, اور میری ہر لمحہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں. اگر کہیں پہ میرے پاس آپشن موجود ہو کہ میں ایک طرف دوسروں کی خدمت کروں اور ایک طرف میں ارننگ کروں, تو ہمیشہ میں اس چوائس میں دوسروں کی خدمت والا جو آپشن ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. کیونکہ ہماری ساری کامیابی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا, تو اس نیت کا ہی پھل آپ ساری زندگی کھاتے ہیں. میری زندگی کے میرے اپنے تجربات کر کے جو میں نے نتائج اخذ کیے ہیں نا, میری زندگی کے جو اسباق ہیں, بڑے جو اسباق ہیں, ان میں سے سب سے بڑا سبق مجھے جو زندگی میں تجربات کر کے ملا ہے وہ یہی ہے کہ انسان نہ تو اپنی کوششوں کا کھاتا ہے ساری زندگی, اور نہ انسان جو ہے اپنے پاس اس کا مال و دولت ہوتا ہے وہ کھاتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک الگ نظام چلتا ہے. ساری زندگی انسان اپنی نیتوں کا پھل کھاتا ہے. نیت اگر اچھی ہوگی تو انسان کامیاب رہتا ہے. جی سر یہ تو ہو گیا تھوڑا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, بلکہ اس کو ہم آئیڈلائز اگر سمجھیں, آپ کو صوفیزم میں زیادہ دلچسپی تھی. یہ تو ہو گیا ہم روحانی طور پہ یا اخلاقی طور پہ ان کو بہت آئیڈلائز کرتے ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو بھی اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ ہم اس جیسا بننا بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایسا شخص جس کے بزنس کو دیکھ کے کوئی ایک آئیڈیا آیا ہو, نہیں یار یہ جو بزنس ہے نا, آئی تھنک اگر میں اس کو اسٹارٹ کروں گا تو مجھے کامیابی ملے گی. یا ایک ہوتا ہے آئیڈیا جنریشن ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بزنس کا آئیڈیا مل جاتا ہے. آپ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کسی کے انڈر آ کے کام نہیں کر سکتے, تو آپ کو ایک اکیڈمی کا ہی آئیڈیا کیوں آیا؟
میں نے جب بی ایس سی کی تھی تو گھریلو حالات ایسے تھے کہ آگے پڑھنا ناممکن تھا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ کسی انسٹیٹیوشن میں جاب کر لی جائے. تو علاقے کے ایک انسٹیٹیوشن میں نے بی ایس سی کے پیپر کے ویری نیکسٹ ڈے میں نے جاب سٹارٹ کر لی. تقریباً 1.25 سال 1 سال 10 مہینے کے لگ بھگ میں نے وہاں پہ پڑھایا. تو یہ جو ہے نا ٹیچنگ میں ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اس میں رسپیکٹ بہت زیادہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ مطلب ایزی تھا، یہاں پہ صبح 8 بجے جانا ہے اور 2 بجے چھٹی ہو جانی ہے. تیسرا سب سے بڑی یہ کہ اس میں خدمت کا جذبہ پایا جاتا تھا، کیونکہ اس میں انسان محنت کرتے ہوئے یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. تو جب شروع میں کلاس روم میں ٹیچر پڑھایا کرتے تھے میٹرک کے زمانے میں، تو میں تب بھی میری جو سینس آف ٹیچنگ تھی نا تب بھی وہ بڑی اچھی تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارے یہ ٹیچر اس طرح پڑھائیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے. تو مجھے شروع سے لگتا تھا کہ میں اپنا کوئی انسٹیٹیوشن کھولوں گا، یا میرے لیے جو بہترین فیلڈ ہے نا وہ ٹیچنگ ہے. اس لیے پھر میں نے بی ایس سی کے فوراً بعد اسکول کو جوائن کر لیا. جب اسکول کو جوائن کر لیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ راستے بناتے گئے، تو اپنا سسٹم بناتے گئے ایک اس کو چلانے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے نئے آئیڈیاز پھر دن بدن ذہن میں آتے گئے. سر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی گھریلو حالات اچھی نہیں تھی اور آپ نے پھر ٹیچنگ کی طرف آپ کا رجحان بڑھا، تو بے شک آپ نے انیشیل سے 0 سے اسٹارٹ کرنا ہو، لیکن پھر بھی آپ کو رقم چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کو اکیڈمی اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے منی کہاں سے کلیکٹ کی؟ کیا یا بالکل انیشیل سے اسٹارٹ کیا تھا؟ تو پھر یہ کہاں سے بنا؟ اللہ گواہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی نا ایک روحانی کہانی ہی ہے. میں نے ایک دفعہ کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایک بندہ تھا، اس نے نا اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا. اس نے کہا کہ میں یا اللہ آج کے بعد تو میرا پارٹنر ہے اور میری جتنی بھی انکم ہوگی 5% میں تیری راہ میں خرچ کروں گا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں آج بھی بچوں کو یہ کہانی سناتا ہوں. وہ کہانی جو ہے نا وہ مجھے بڑی کلک کی، بڑی دل کو لگی. میں نے بھی نا ایک دن نماز پڑھی، نماز کے بعد 2 نفل پڑھے اور میں نے کہا کہ یا اللہ آج کے بعد تو میرا پارٹنر ہے اور جب بھی میری کوئی انکم ہوگی اس کا 5% میں ایمانداری سے تیری راہ میں خرچ کروں گا. میں نے ایکسل کی ایک شیٹ بنا لی، ایک طرح میں انکم ڈالتا جاتا تھا اور وہ فارمولاز کیلکولیٹ کیے ہوئے تھے، آٹومیٹکلی وہ بتاتا جاتا تھا کہ 5% اتنا آپ نے ابھی دینا ہے. ایک میں نے کالم بنا لیا جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تھا، وہ میں لکھتا جاتا تھا. تو وہ بیلنس بتاتا تھا کہ اللہ کو دینے والا بیلنس آپ کا اتنا ہے، تو وہ میں دے دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹیز دی ہیں، مواقع دیے ہیں، کوئی اس میں میرا کردار نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کی بنا پہ یہ سارا نظام چلا ہے. تو جب میری سیلری وہاں پہ تقریباً 10,000 تھی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اب میری اس علاقے میں نا بہترین سیلری ہو گئی ہے اس زمانے میں، اب اس سے زیادہ انکریز نہیں کر سکتی. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو جو میرا پارٹنر تھا اس کا شیئر میں ادا کر رہا تھا، اور ساتھ میں یہ سینسر لگا کے رکھے ہوئے تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے مجھے کوئی موقع دیں گے، تو اپرچونیٹی دیں گے تو میری سیلری بڑھے گی. پھر میں نے سوئچ کیا اسکول، وہاں پہ میری 15,000 ہو گئی. پھر میں نے دیکھا کہ اب یہاں پہ نئی جگہ میں آ گیا ہوں تو میکسیمم سیلری اتنی ہی مل سکتی ہے، اس سے زیادہ سیلری نہیں مل سکتی ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شیئر دے رہا تھا، نکال رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھلا کہاں سے دیتے ہیں، مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹیوشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اسکول کے اندر، تو جتنی بھی کلیکشن ہوگی وہ جو 2 ٹیچر آپ پڑھائیں گے آپس میں بانٹ لیں گے. تو وہ نیکسٹ منتھ سے کیا ہوا کہ تقریباً 28,000 30,000 پر منتھ علیحدہ سے انکم 15,000 کے علاوہ ملنا شروع ہو گئی. تو میں بڑا خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کا حصہ میں نکالتا گیا. پھر میں نے سوچا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا موقع بنائیں گے، کیونکہ ٹیوشن جو پڑھائی جا سکتی تھی وہ بھی میں پڑھا رہا ہوں، اور جو اسکول کی سیلری ہے وہ بھی اس سے زیادہ تو میں ارن نہیں کر سکتا ہوں. اب میرے لیے اللہ تعالیٰ کیا موقع تلاش کریں گے؟ بظاہر تو مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی. پھر ایسے ہی ایک دن خیال آیا، کافی لوگ کہتے تھے علاقے کے کہ ہمارے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کریں، تو 2 گھروں میں نے ہوم ٹیوشن سٹارٹ کی. پھر مزید بھی 4-5 لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارے گھروں میں ٹیوشن پڑھائیں، کیونکہ میں نیک نیتی سے کام کرتا تھا، محنت سے کام کرتا تھا، رزلٹ بچوں کا اچھا آتا تھا. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں سارے لوگوں کو ایک جگہ پہ بلا لوں. پھر خیال آیا کہ ایک جگہ کسی کے گھر میں بلاؤں یا اپنی جگہ. تو یہ سوچا کہ نہیں، کوئی اپنی جگہ ہونی چاہیے، وہاں پہ لوگ آئیں. پھر ایک گھر، ایک چھوٹی سی گلی میں گھر تھا، وہ میں نے کرائے پہ لے لیا اور وہاں پہ اکیڈمی میں نے بنا لی. اس کا ایک برآمدہ تھا، کوریڈور، اور ایک کمرہ تھا صرف. تو 2 مہینوں کے اندر جو ہے پھر آگے ضرورت پیش آ گئی کہ ایک اور کمرہ اٹیچ کر لیا گھر کا. پھر ضرورت پیش آئی، ایک اور گھر اٹیچ کر لیا. اس طرح سے پھر یہ سلسلہ بنتا گیا. اور جب آغاز کیا تو صرف 1300 روپے تھے میری جیب میں جب میں نے یہ سٹارٹ کیا. اس سے جسٹ لا کے تو ایڈوانس کرایہ تو دینا نہیں تھا، صرف پینٹ لا کے کیا تھا اس کو، اور ایک کارپیٹ کوئی 2500 کا آیا تھا وہ لا کے بچھا دیا تھا.
تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ نظام چلایا ہے. یور اس کے بعد اسٹوری لک لائک اسٹیو جاب کے پاس بھی $1200 تھے جب اس نے ایپل فون کمپنی اسٹارٹ کی, اور آپ کے پاس 1300 تھا کہ جب آپ نے اپنی اکیڈمی اسٹارٹ کی. سر جب مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کی اکیڈمی جوائن کی تھی تو تب ہم نے سنا تھا کہ آپ پارٹنرشپ پہ تھے, اور آپ کے ساتھ ایک سر تھے, سر ظہیر. تو اس کے بعد ہی جب ہم نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو اس کے بعد کچھ دنوں بعد یہ سننے میں آیا کہ آپ نے پارٹنرشپ ختم کر دی اور آپ خود اون کا ہے, یا آپ نے خود اپنا سسٹم رن کر لیا. تو کیا آپ سمجھتے تھے کہ جو آپ کے پارٹنر تھے وہ آپ جیسی اسٹرگل نہیں تھے کر رہے, آپ جیسا ان پٹ نہیں دے پا رہے تھے, کیا چیز تھی کہ آپ سپریٹ ہو گئے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہر ایک کی آئیڈیالوجی اور سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. میری سوچ جو ہے وہ ارننگ کم اور اس میں خدمت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں ہمیشہ جب بھی ایک بزنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, بزنس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہاں پہ خرچ کیا جائے, تو میں وہ خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتا ہوں, بے دریغ خرچ کرتا ہوں. یہ پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ یہ خرچ کرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد جب میں کیلکولیشن کروں گا تو پروفٹ جو ہے وہ میرا ڈاؤن ہو چکا ہوگا اور میرے پروفٹ میں کمی ہو چکی ہوگی. یہ سوچے بغیر میں خرچ کرتا ہوں. تو سسٹم میں بہت زیادہ خرچ کرتا تھا, اور سسٹم کو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق لے کے چلنے کی کوشش کرتا تھا. تو جو سر ظہیر سے شاید انہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ خرچہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, یا یہ خرچہ تھوڑا بھی کیا جا سکتا ہے, یہ اس کام کو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو منتھلی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں بہتر نہیں ملے گا. میں نے محسوس کیا انڈر نہیں رہ سکتے کسی کے, تو آپ کو اس نہیں وہ نہیں تھا, ایک الگ معاملہ تھا نا. وہ مطلب وہ چاہتے تھے کہ اس طریقے سے چلائیں, لیکن میرا جو استھیٹ ڈیولپ ہوا تھا نا وہ ایک ڈفرینٹ تھا. میرے ذہن میں ایک ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ سیٹ تھا, ان کے ذہن میں ایک کاروبار کو چلانے کا ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ سیٹ تھا. اس کی بنا پہ پھر ہم نے مل بیٹھ کے تو اس کو پارٹنرشپ کو ختم کر دیا. تو آج بھی ہم ماشاء اللہ اچھے دوست ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی ناراضگی ہے, کیونکہ ہم نے فیئر کیا تھا نا, اس کو ڈسٹریبیوٹ فیئر کیا تھا, اس وجہ سے کوئی ناراضگی نہیں بنی. جس طرح سر آپ نے کہا کہ اکیڈمی آپ نے اسٹارٹ کی, اس کے بعد وسائل بنتے گئے اور آپ نے اسکول اسٹارٹ کیا, تو سر یہ انہی وسائل کے تھرو آپ نے 3 کیمپس اسٹارٹ کر لیے کہ پھر بھی آپ کے پاس کچھ اور آپ نہیں؟ اس کاروبار میں کیا میری ذاتی زندگی میں بھی صرف ٹیچنگ سے اسٹارٹ, وہ 1300 سے آغاز جو کیا تھا وہی ہے. اس کے بعد بالکل کوئی انویسٹمنٹ اپنی جیب سے ادا نہیں کی, یا فیملی سے یا کوئی چیز بیچ کے, بالکل نہیں کی. میں نے شروع میں سوچتا تھا کہ سارے لوگ کہتے تھے کہ اسکول کھولنا بہت مشکل ہے, اسکول بنانے کے لیے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اسکول بنانے کے لیے کافی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اکیڈمی چونکہ عروج پہ تھی, اور اس علاقے میں میکسیمم جتنا ہو سکتا ہے نا, آپ ہی جس کمرے میں جائیں آپ وہاں پہ ملیں ان کو, اس علاقے میں جتنی میکسیمم ایک اکیڈمی کی اسٹرینتھ ہو سکتی تھی اتنی اسٹرینتھ تھی میرے پاس. تو کامیابی ملی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا ایک دن بیٹھ کے کہ اسکول کھولنے کے لیے دیکھوں تو صحیح کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو میں نے دیکھا کہ انیشیلی ایڈورٹائز کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا فوٹان اکیڈمی ایک بہترین ایڈورٹائزڈ انسٹیٹیوشن ہے, ایڈورٹائزمنٹ کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن چلیں پھر بھی میں 50,000 اس کو کنسیڈر کر لیا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے چاہیے. پھر میں نے سوچا ایک آفس چاہیے, میں نے سوچا کہ میرے پاس تو ویل فرنشڈ آفس آلریڈی موجود ہے. بلڈنگ چاہیے کلاس روم بنانے کے لیے. پھر میں نے سوچا میرے پاس تو ابھی 3 سٹوری بلڈنگ موجود ہے اور کافی کمرے ہیں, اس کے تقریباً 14 سے 15 کمرے ہیں میرے پاس, تو بلڈنگ موجود ہے. پھر میں نے سوچا فرنیچر چاہیے. فرنیچر کارپیٹ سسٹم تھا اکیڈمی میں ہم بٹاتے تھے, آپ کو پتہ ہے, آپ بھی پڑھتی رہیں گے. تو میں نے سوچا کہ فرنیچر کتنا چاہیے جی. میرے ذہن میں خیال آیا کہ انیشلی 50 اسٹرینتھ ہوگی. تو میں نے کہا 50 چیئرس کتنے کی آئیں گی. پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ میں 10 کرسیاں لا کے صرف رکھ لوں. 5 ایڈمیشن ہوں گے تو ایڈوانس فیس تو لینی ہے انہیں 5 سے, مزید 5 کرسیاں لا کے پھر 10 پوری کر دوں گا. تو میں نے یہی اسٹریٹجی اپنائی. 10 کرسیاں تھیں, 5 ایڈمیشن ہو گئے, ان کی ایڈوانس فیس لی تھی, وہی پکڑی اور جا کے میں پھر مزید 5 کرسیاں لے آیا. پھر وہ 10 پوری ہوں گی جو میرے پاس اسپیئر تھیں. اس طرح کرتے کرتے پہلے دن جب ہم نے اسکول کا آغاز کیا ہمارے پاس 49 اسٹرینتھ تھی, اور وہ تقریباً زیادہ تر لوگ وہی تھے جو ہمارے اکیڈمی سے لوگ وابستہ تھے, ہمارا معیار تعلیم یا ہمارے پڑھانے کے طریقہ کو جانتے تھے. پھر اس کے بعد تعداد بڑھتی گئی, کیمپسز بڑھتے گئے. کلاس کے میں 4 کیمپسز ہیں اس وقت, اور ماشاءاللہ اچھی اسٹرینتھ ہے 700 کے لگ بھگ, اور ایک ورپال میں کیمپس ہے, ایک ڈوگرا والا میں کیمپس ہے. تو اس طرح سے خود بخود ہی اپرچونیٹیز بڑھتی گئی ہیں اور پھر نظام چلتا ہے. کبھی زندگی میں فیلئر فیس کرنا پڑا آپ کو کہ جب آپ فیڈ اپ ہو گئے ہوں, لائک سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک روٹین سے ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور وی نیڈ ٹو چینج, ہمیں تھوڑا چینج چاہیے ہوتا ہے لائف میں. یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا فیلئر فیس کر لیا ہوتا ہے, مطلب سم ٹائم ہم فیلئر فیس کرتے ہیں تو ہم تب ہی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا لائف میں کوئی پوائنٹ آیا؟ نہیں, ابھی تک تو ربیہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آیا کہ میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں.
کیونکہ میں اس کو ارننگ پوائنٹ آف ویو سے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. میں اس کو ایک خدمت کے جذبے سے کرتا ہوں, اور سب سے پہلے اس کا جب میں سیٹ کرتا ہوں سسٹم کا, تو سب سے پہلے خدمت کا جذبہ رکھتا ہوں, اور اس کے بعد پھر ارننگ اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں. تو میں جب سے یہ ارن کر رہا ہوں, ماہانہ دیکھیں ہم تقریباً کوئی 14-15 لاکھ روپیہ کلیکشن کرتے ہیں فوٹان انسٹیٹیوشن کے پلیٹ فارم سے. اور میرے پاس, میں جب اسکول کھولا تھا تب بھی ایک موٹر سائیکل کا مالک تھا, آج بھی ایک موٹر سائیکل کا مالک ہوں. نہ میں نے کوئی جگہ خریدی ہے, نہ میں نے کوئی گھر بنایا ہے. تو یہ ہے کہ بس سسٹم ایک خدمت کے جذبے سے میں اس کو چلا رہا ہوں, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتے رہیں گے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کو پاکستان لیول پہ لے کے جائیں گے. آنے والے یہ جو نیا سیشن ہے اس میں ہر سال ہم 1-2 برانچز کی اوپن کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. صحیح انشاءاللہ. سر ابھی کوئی اینی پلان ہے فیوچر میں کہ مطلب اسی کو آگے لے کے چلیں گے, کسی اور بزنس میں انویسٹمنٹ کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ نہیں, ابھی اسی کو لے کے چلیں گے, کیونکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے ٹائم دیں, اور ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو یہ بہت گرو کرے گا. اگر ہم کوئی اور بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, کسی اور بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں, جو بزنس اسٹارٹ اور کوئی کرتا ہے ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوتا ہے, ان کی آئیڈیالوجی کچھ اور ہوتی ہے, وہ ارن کرنا چاہتے ہیں. میں ارن نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں پیسوں کی شکل میں ارن نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی شکل میں ارن کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کے دلوں میں محبت کی شکل میں ارن کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں اسی کے اندر انویسٹ کروں گا. اپنا وقت میں جتنا زیادہ لگاؤں گا اتنا زیادہ یہ آؤٹ پٹ دے گا. تو بھی اپنے حلقہ احباب میں جو بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں, بہت دور دور گاؤں سے لوگ آتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے, تو گرمیوں اور سردیوں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے. تو اب جیسے یہ کلاس کے ایک مین کیمپس ہے, اس کے ارد گرد 6-7 گاؤں میں سب کیمپسز اوپن کروں گا, جو کہ پرائمری سے پہلے کی تعلیم دیں گے, نرسری کی تعلیم, پلے گروپ, نرسری, پریپ تک تعلیم وہاں پہ دیں گے. اور جہاں جب بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ دور جا سکیں, تب ہم ان کو مین کیمپس میں شفٹ کر دیا کریں گے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مزید کیمپس بھی ہم اوپن کریں گے دوسرے شہروں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. جب اس کی فیم کا گراف اوپر جاتا جائے گا تو ہم اس کا انشاءاللہ کیمپس اوپن کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ, خیر سب کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے, لیکن آپ کو تھوڑا یقین کا لیول بہت زیادہ آپ پہ ماشاءاللہ. تو سر کوئی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی دوست ہو جس کی, جو بڑا بہترین دوست ہو, کہ جس کا مشورے کو لے کے آگے چلیں, یا جس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میرا رائٹ ہینڈ تھا, مطلب مجھے اس کی سپورٹ کے بنا آئی تھنک میں کچھ نہیں کر سکتا تھا, یا اس کی سپورٹ میرے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے؟ جی, ظاہر ہے انسان جس محفل میں بیٹھتا ہے اس کے اثرات انسانی شخصیت پہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں, کچھ لوگ ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, کچھ لوگ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور یہی بریلینٹ مائنڈڈ کہلاتے ہیں. یقیناً آپ نے کوٹیشن پڑھی ہوگی. تو میں بھی اپنے حلقہ احباب میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں جو آئیڈیاز کو ڈسکس کریں. تو آئیڈیاز کو ڈسکس کرنے والے بہت اچھے میرے دوست ہیں. زاہد صاحب ہیں, سن رائز اسکول ہے یہاں پہ ان کا. امتیاز بٹ صاحب ہیں, بہت اچھے دوست ہیں. ڈوگرا والا سے ایک دوست ہیں سفیان صاحب, میرے بہت ہی اچھے دوست. کوٹ بارے خان سے رضوان صاحب. تو اس طرح کا ایک حلقہ احباب ہے جو اس طریقے سے ڈسکس کرتا ہے, آئیڈیاز پہ ڈسکس کرتے ہیں ہم, اور پھر نیا کچھ کرنے کا دل کرتا ہے. ان چیزوں سر ہم نے ایک انالیسس تو کر لیا کہ سر کا جو مین سیکرٹ ہے سکسیس کا وہ اللہ پہ یقین ہے, وہ اللہ پہ توکل ہے. اور سر اب انٹرپرینیورس کو اب کیا ایڈوائز کریں گے, کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لائک میں جس طرح ہوں تو میں BSc کر لیں, اس کے بعد بھی میں تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہوں کہ میں جاب کروں, میں سافٹ ویئر ہے اس میں جاب کروں, میں اپنا بزنس اسٹارٹ کروں. تو آپ کیا ایک انٹرپرینیور جس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوئے گی, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے 1300 سے اسٹارٹ کیا, آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ ہم کس طرح اس چیز کو آگے لے کے چلیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پہ آپ پورا یقین کریں, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جاب کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑیں آپ. فرض کریں آپ BSc MSc کر لیے, کسی اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہیں, کتنا آپ ارن کریں گے؟ 30,000 آپ کو پرائیویٹ اسکول میں وہ دے دیں گے. اب فرض کریں 30,000 روپیہ ایک طرف رکھیں, اور آپ یہ فرض کر لیں کہ میں نا 30,000 کی قربانی دے کے گھر میں ٹیوشن سٹارٹ کر دیتی ہوں. اور اگر آپ گھر میں ٹیوشن سٹارٹ کرتی ہیں تو 30 بچے آپ کے محلے سے بڑی ایزیلی آ جائیں گے, جن کو آپ صرف 3 گھنٹے پڑھائیں گی یا پڑھائیں گے تو آپ 30,000 رن کر لیں گے. اب وہ پابندیاں ایک طرف ہیں اور بہت زیادہ برڈن اور بہت زیادہ محنت ایک طرف ہے, اور ایک طرف آپ صرف گھر میں 3 گھنٹوں کی محنت ہے اور 30,000 آپ اتنا ارن کر لیتے ہیں. یاد رکھیں وہ ایک کوٹیشن بڑی خوبصورت تھی وارن بوفے کی, دنیا کا امیر ترین شخص بھی رہ چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے خود محنت نہیں نہ کرتے
تو کوئی دوسرا بندہ آپ کو اپنے خواب پورا کرنے کے لیے جاب پہ رکھ لے گا. تو جب آپ جاب کرتے ہیں تو دوسروں کے خواب پورے کرنے کے لیے آپ اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ کو تھوڑے سے پیسے اور اس کا کاروبار بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو کاروبار ایک درخت کی طرح ہوتا ہے. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ایک درخت کی طرح کاروبار ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک درخت ہے, کاروبار شروع کرتے ہیں, چھوٹا سا پودا آپ نے لگا دیا ہے, آپ محنت کرتے رہتے ہیں, مطلب آپ اس کو پانی دیتے رہتے ہیں, پھر وہ ایک درخت بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب درخت سوکھ بھی جائے نا تو پھر بھی آپ بڑی دیر تک اس کی آپ لکڑیاں جلانے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. کاروبار کی مثال بھی ایسے ہی ہے. تو یہ یکدم ڈوبتا نہیں ہے اور یہ بہت بڑا ٹائم لیتا ہے. جب ایک درخت بن جاتا ہے تو پھر ڈوبنے کے لیے, سوکھنے کے لیے بڑا ٹائم لیتا ہے, اور جب سوکھ بھی جائے گا تو تب بھی آپ کو ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے نا وہ دے کے جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے تو آپ کام شروع کریں. دوسروں کی باتوں پہ, آج کل جو ینگ جنریشن ہے نا وہ دوسروں کی باتوں پہ یقین کرتی ہے. یاد رکھیں کہ اکثر ہی معاشرے میں یہ فکرہ بولا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, حالانکہ بے روزگاری ہے نہیں. میں کہتا ہوں کوئی کام کرنے والا بندہ دیں, مجھے دے دیں 50 بندے کام کرنے والے, میں ان کو کام پہ لگاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بے روزگاری نہیں ہے بلکہ کام کرنے والوں کی تعداد میں کمی ہے. لوگ کام نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے لوگ کہیں گے آپ اگر کوئی کام شروع کرنا چاہیں گے تو دوسروں کی رائے نہ لیں. یہ عام آپ کے گلی محلے میں, آپ کے رشتہ داروں میں جو ناکام لوگ ہیں نا, یہ نہ غلطی کرتے ہیں آپ لوگ کہ ان سے آپ رائے لیتے ہیں. تو وہ تو خود ناکام ہے, آپ کو کامیاب رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کسی کامیاب شخص کی لسٹ بنا لیں 10 لوگوں کی, اور ان لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیں. آپ کو خود یقیناً خود بخود ہی انرجی مل جائے گی, آئیڈیاز نئے مل جائیں گے, اور آپ انشاءاللہ کام شروع کریں گے. اور اپنے دل کی سنیں, لوگوں کی سن کے کسی طرف بھی چلیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی اور شعور کی صلاحیت دی ہے جو کہ دنیا میں کسی بھی مخلوق کے پاس نہیں ہے. تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کریں. تھینک یو سو مچ سر, یو ہیو اے لاٹ آف اسٹوریز دیٹ آئی وانٹ ٹو لسن, لیکن تو ٹائم کم ہے اس لیے میں اتنا نہیں کر سکتی. سر آپ کا بہت شکریہ کہ بہت انسپائرنگ اسٹوری تھی آپ کی, مجھے بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ میں 1-2 دن میں آپ کی سکسیس اسٹوری پراپر لکھوں گی اینڈ آئی ول شو یو. اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو. جو کہ دیکھا آپ نے کہ ہم نے اپنے لاٹ آف بہت بار اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح اسٹیو جاب تھا, نیلسن منڈیلا, یا بہت سارے لوگ جنہوں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا اور بعد میں دنیا پہ ایک لیڈرز کے طور پہ جانیں گے, ایک بہت بڑے نام پہ جانے پہ. اگر آپ انہیں کے پیچھے چلتے رہیں گے اور انہیں کے آئیڈیالوجی کو فالو کرتے رہیں گے اور دوسروں کے بجائے آپ اپنا کام سٹارٹ کرتے رہیں گے تو آپ بیسٹ انٹرپرینور کرائیں گے. جس طرح آپ نے مسٹر وقاص کی بہت ہی اچھی اور اہم اسٹوری سنی, اور اس لحاظ سے آپ اپنے صلاحیتوں پہ یقین کرتے ہوئے, اپنے صلاحیتوں کو مانتے ہوئے آپ بزنس اسٹارٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. تھینک یو سو مچ.